علی رسولہ الکریم اما بعد، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ تحاویہ کے یہ آخری 3 اسباق باقی ہیں اور یہ ہماری آخری کلاس ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں یعنی اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے سلسلے سے جوڑا ہے کہ جس کی عقائد پر بہت زیادہ محنت ہے، اور حضرت نے ایسے لوگوں کو دعا دی ہے کہ جو ہمارے سلسلے میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہی اہل حق بنائے، یعنی کوئی ایسا گمراہ نہ ہو کہ جو ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا ہوگا بھی تو وہ شاذلی نہیں ہوگا، اس کا سلسلے سے تعلق نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اپنے نام کے ساتھ لکھ لے لیکن اس کا جو فیض ہوگا وہ اس سلسلے کی طرف سے نہیں ہو۔ تو حضرت والا نے یہ سب کے حق میں یہ دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کے اندر کبھی بھی گمراہ پیدا نہ کرے، سارے کے سارے اہل حق ہی اس سلسلے کے اندر ہوں۔ تو جس طرح عقائد کی اہمیت اور عقائد کا اندازہ ہمیں یعنی اس کی اہمیت جو ہے بار بار استاد جی بھی اور حضرت بھی اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ عقائد کی تعلیم، عقائد کا سیکھنا، عقائد کا سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے وقتاً فوقتاً یعنی کافی وقت ہمارا اس میں صرف ہوا ہے اور کافی ٹائم لگا ہے اس میں کہ یہ ہماری کلاسز ریکارڈنگ ہوئی ہیں اور ان کی جو ہے باقاعدہ ایک ایک عقیدے پر صحیح تفصیل کے ساتھ اور یعنی ہر چیز کو صحیح واضح کیا گیا ہے تاکہ کوئی عام سادہ ذہن کا آدمی بھی اگر وہ سنتا ہے تو اس کو بھی بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اس میں کوئی علمی اصطلاحات نہیں پیش کی گئی کہ جو آپ کو سمجھنے میں مشکلات پیش آئیں، نہایت سادہ الفاظ کے اندر ہی یہ ساری ریکارڈنگ کی جاتی ہیں۔ تو آج جو ہمارا اس میں عقیدہ تحاویہ میں کل 105 عقائد ذکر کیے گئے ہیں، آج جو ہم پڑھیں گے وہ عقیدہ نمبر 103، 104 اور 105 ہیں۔ عقیدہ نمبر 103 یہ ہے کہ دین اسلام ہی معتبر ہے، کہ اس وقت اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے نجات چاہیے تو اس کو دین اسلام قبول کرنا ہی اس کے لیے ضروری ہے، کوئی اور دین اس کے لیے باعث نجات نہیں ہو سکتا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں وَدِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے زمین و آسمان میں وہ ایک ہی ہے، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلام، اور وہ دین اسلام ہی ہے۔ كما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یہ سب انبیاء کا دین جو ہے وہ دین اسلام ہی تھا۔ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت ہے، یہ یہودیت ہے، تو وہ ان کی یعنی قوم کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، تو نسبت کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، وگرنہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہی تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ وقال تعالی، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا دین اسلام کو۔ تو اب دین اسلام کی طرف ہی یعنی ہماری نجات ہے، اور جو آدمی دین اسلام کو قبول کرے گا اسی کے لیے نجات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے، کوئی عیسائی یا یہودی یہ کہے کہ عیسائی بن جاؤ، اور یا یہودی یہ کہے کہ آپ یہودی بن جاؤ تو اس میں نجات ہے، تو نہ ہم یہودی بنیں گے نہ ہم عیسائی بنیں گے۔ اگر کوئی یہودی یہ اعتراض کر دے کہ یا عیسائی یہ کہہ دے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو حق مانتے ہو یا نہیں، جس طرح عموماً مباحث ہوتی ہیں تو اس میں کوئی عیسائی کہہ دے کہ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو حق مانتے ہو یا نہیں، تو مسلمان کا کیا جواب ہوگا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق مانتے ہیں۔ تو اگر عیسائی یہ کہہ دے کہ پھر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ، تو مسلمان کا کیا جواب ہوگا؟ وہ اس کا جواب میں کیسے دین اسلام کو یعنی وہ مقبول ٹھہرائے گا، کیسے دین اسلام کی عظمت اور اس کو باعث نجات ثابت کرے گا؟
تو اس کے لیے 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ دین اسلام باعث نجات کیوں ہیں، دین اسلام پر ہی چلنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس کے لیے 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یہ کام آئیں گی۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس یہودی سے یا عیسائی سے یہ سوال کریں کہ کسی ایسے نبی کا نام بتا دیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں سب کا نبی ہوں، جتنی بھی انسانیت ہے میں سب کا نبی ہوں۔ کسی ایسے نبی کا دعویٰ یعنی بتا دو، ہمیں ثابت کر دو۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا؟ دونوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور یہ دعویٰ کرنے والے واحد ہستی ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے انسانوں، یعنی صرف ایک علاقے والوں کو، صرف عرب والوں کو انہوں نے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے پوری کی پوری انسانیت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک علاقے کے لیے ایک نبی بنائے گئے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک علاقے کے لیے نبی بنائے گئے۔ تو اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا جائے اور قیامت کے دن ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ ہمارے لیے کوئی نجات کا سامان تیار کیجئے، ہمارے لیے آپ شفاعت کیجئے، تو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کیا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے کلمہ پڑھ لو؟ ہم نے تو نہیں آپ کو کہا ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ یعنی جس دور میں آپ پیدا ہوئے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا ہم آپ کے لیے نجات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا نبی بتا دو جس نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ آخری ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ایسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو خوشخبری دی ہے، بلکہ ہر پیغمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ اس کا نام احمد ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے۔ تو وہ واحد ہستی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، و لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا یہ ترجمہ نہ کریں لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی یہ آپ ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ صحیح ہوگا، کیونکہ اگر یوں آپ کہیں گے تو کہ کوئی نبی نہیں ہوگا تو فوراً قادیانی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، کیا نبوت ان سے نعوذ باللہ چھین لی جائے گی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور ان سے نبوت بھی نہیں چھینی جائے گی، وہ نبی ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نبوت ان سے نہیں چھینیں گے۔ تو بہرحال نزول عیسیٰ کا جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عقیدے کے اندر اس کا ذکر کر دیا تھا، تو ہم اس کا لا نبی بعدی کا ترجمہ کریں گے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ ترجمہ کوئی غلط نہیں ہے، کیوں؟ یہ ترکیب ہے، اگر ہم علم الصرف علم النحو سے اگر کوئی آدمی واقف ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ لا نبی بعدی میں لا جو ہے وہ لا نفی جنس ہے، یعنی نفی نبوت کی جو جنس ہے اسی کی نفی ہو گئی ہے کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا بعدی۔ یہ بعدی جو ہے یہ لا نفی جنس جو ہوتا ہے یہ ناصب الاسم ہوتا ہے، جو اس کا آگے اسم آتا ہے وہ اس منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر آتی ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو بعدی تو مرفوع ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بعدی جو ہے یہ یہاں پر ظرف نظر آ رہا ہے۔ تو جب خبر کے مقام پر ظرف آ جاتا ہے تو وہ کسی محذوف کے متعلق ہوتا ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی فعل محذوف نکالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اگر محذوف فعل یہ نکالیں ثبت یا ثابتن، یا ہم اس میں یہاں پر فعل نکالیں یعنی کائن نکالیں، تو وہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم اس کو متعلق کر دیں مولود ان کے تو یہ متعلق ٹھیک ہو جائے گا، ترجمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یعنی محذوف ہم وہ نکالیں گے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ محذوف نہیں نکالیں گے جس پر اعتراض ہوگا۔ تو لہٰذا اگر ہم یوں ترجمہ کر لیں
کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ بعد ہی یہ متعلق ہوگا محذوف یعنی مولود محذوف کے، تو لہٰذا یہ ترکیب صحیح ہو جائے گی، اور یعنی ترکیب ٹھیک ہے اور ترجمہ بالکل اس کا صحیح ہو جائے گا، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس یہودی اور یا عیسائی کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، تو ان کی نبوت پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یعنی ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، جب اسے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ نبی اپنی نبوت پر دلیل پیش کرتا ہے، اور وہ نبی کی جو دلیل ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہے، تو وہ معجزہ اپنا پیش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ قرآن کریم کو پیش فرمایا ہے، اور اس پہ بہت بڑا چیلنج آج بھی قرآن کے اندر وہاں موجود ہے کہ اس کے برابر کوئی ایک آیت لے آؤ، اس کے برابر کوئی صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت اس کے برابر لے آؤ، اور آج دن تک وہ کسی نے چیلنج یعنی پورا نہیں کر سکا، اس کا کوئی آج دن تک کوئی جواب نہیں دے سکا، اور نہ قیامت اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ تو یہ زندہ معجزہ جو ہے قرآن کریم کی صورت کے اندر، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ کی نبوت، آپ کے نبی کی جو نبوت پر دلیل کیا ہے، تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن کریم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اگر میوزیم میں رکھا ہوا ہے، ہم اس کو لائیں، وہ لا کے پتھر میں ماریں تو آیا پتھر سے چشمے پھوٹتے ہیں، آیا پتھر کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، آیا سمندر پہ ماریں سمندر سے رستے بنتے ہیں؟ نہیں بنتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، یعنی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آج وہ مردے زندہ کر کے دکھائیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کا جو اور معجزات ہیں کہاں پر ہیں؟ معجزات ان کے کوئی بھی نہیں ہیں۔ اگر معجزہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا تا قیامت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا ہے، تو انہی کا کلمہ آج مقبول ہے، کسی اور نبی کا کلمہ مقبول نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر نبی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شریعت دی ہے، تو کسی نبی کی شریعت آج دن تک کوئی بھی باقی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ شریعت تو شریعت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی محفوظ ہیں۔ عبادات تو بطریق اولیٰ محفوظ ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ عیسائی بن جاؤ، تو چلو عیسائی بن جاتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادات کہاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ریاضت یا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت کے احکامات ہیں کہاں ہیں؟ اگر عبادت کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے؟ یہ جو چرچ میں جو ہو رہی ہوتی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت تو نہیں ہے جو یہودی کر رہے ہیں۔ آیا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی عبادت کی تھی؟ ان کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، اور جو ان کے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، وہ بھی تحریف زدہ ہے، وہ بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے داخل کر دیا۔ لیکن ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات حتیٰ کہ ان کی جزیات بھی محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے فرماتے تھے، اندھیرے کے اندر سجدہ کیسے فرماتے تھے، اور نماز کیسے پڑھاتے تھے، کون سی صورتیں پڑھتے تھے، آپ کی آواز کیسی تھی، حتیٰ کہ آواز کا جو ردم تھا وہ بھی صحابہ اکرام نے محفوظ رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ردم کیسا تھا، کہ آپ نماز کیسی پڑھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تک، حتیٰ کہ ہر لمحہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام نے محفوظ کیا ہے۔ تو ایسے نبی کی دین پر چلو جس کا دین اور شریعت اور مکمل اس کی محفوظ ہے، تو اس پر ایمان لانا یہی ہمارے لیے باعث نجات ہوگا۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 104۔ عقیدہ نمبر 104 یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ دین اسلام وہ کیا ہے؟ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وہ غلو اور تقصیر کے درمیان میں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا بالکل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل خدا بنا دیا، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنا غلو کیا جائے۔ والتقصیری، اور اس کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نیچے چلے جائیں کہ ہم یہ نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں، یا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شروع کر دیں کہ نبی جو ہے وہ عام انسان کی طرح ہوتا ہے، یا نبی کی جو فضیلت ہے اس کو ہم ایک ولی سے بھی کم کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ غلو اور تقصیر کے درمیان میں ہمارا دین اسلام ہے، اس میں اعتدال ہے۔ وبین التشبیہ والتعطیل، اور اسی طرح تشبیہ اور تعطیل کے درمیان، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اعضاء کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تفصیل سے پڑھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء ہم ایسے نہیں کہتے کہ جس طرح مخلوق کے اعضاء ہیں، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہم یہ کہیں کہ جیسا ہمارا ہاتھ ہے اللہ کا ایسا ہاتھ ہے، تو ہم بالکل مخلوق کے ساتھ ان کو مشابہت بھی اللہ کی مشابہت نہیں کرتے، والتعطیلی، اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز سے پاک بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے تو ہم یہ کہیں نہیں ہاتھ ہے ہی نہیں۔ تو کیسا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ نے سکوت اختیار کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وبین الجبر والقدر، اور اسی طرح جو جبریہ کا عقیدہ ہے یا قدریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے بالکل مجبور محض ہے، اس کو کوئی بالکل اختیار نہیں ہے اور یہ مجبور محض ہے، اور اس طرح کا عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ والقدری، اسی طرح بالکل انسان کو قادر مطلق ہی سمجھا جائے، حالانکہ قادر مطلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، انسان قادر مطلق نہیں ہو سکتا، ہم اس کے درمیان میں ہیں۔ وبین الامن والیأس، اور اسی طرح امن اور امید کے درمیان، کہ ایسے بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بالکل بے خوف ہو جائیں اور بالکل ایسے امن والے ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کوئی خوف ہی نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید توڑ کے بیٹھ جائیں اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، جس طرح آپ تفصیل حضرت سے سن چکے ہیں کہ یعنی امن اور خوف کے درمیان کہ ہماری امید بھی ہے اور کبھی امید ٹوٹتی بھی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں کبھی نہیں بھی نوازتے، تو ایسے ہی انسان کی زندگی گزر رہی ہے، تو دین اسلام بھی ہمارا ایسی ہی معتدل ہے۔ عقیدہ نمبر 105 جو ہے تمام عقائد کا جو خلاصہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا فہذا دیننا و اعتقادنا ظاہرا و باطنا، یہ ہمارا جو دین ہے یہ ہمارا عقیدہ ظاہر بھی ہے اور باطنی طور پر بھی ہے، یعنی یہ عقیدہ ہم ظاہر بھی کرتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں بھی یہی عقیدہ چھاپا ہوا ہے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے اگر عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کو چھپانا شروع کر دیتے، تو عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، عقیدہ چھاپنے کی چیز ہے، عقیدہ اپنا یعنی کھلے عام طور پر ظاہر کیا جائے، یعنی کبھی بھی عقیدے کو چھپایا نہ جائے، کبھی بھی آپ کو اظہار کرنا پڑے تو اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار کیا کریں، اور عقیدے کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ وَنَحْنُ بُرَاءٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِن كُلِّ مَا خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے بری ہیں، یعنی ہماری اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، من کل من خالف، ہر اس آدمی سے کہ جو ان کے مخالف ہو، خالف الذی ذکرناہ وبیناہ، جس کو ہم نے ذکر کیا ہے یا جس کو ہم نے بیان کیا ہے، اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہم نے ذکر کر دیے، اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی ہم اس ایسے آدمی سے بری ہیں جو ایسے اہل سنت والجماعت کے عقائد نہیں رکھتا یا کسی عقیدے کی بھی وہ کسی طور پر بھی وہ مخالفت کرتا ہے۔ اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کتاب کا نام عقیدہ طحاویہ نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے بیان و عقائد اہل سنت والجماعہ، یعنی یہ عقیدہ طحاویہ تو بعد کے اندر اس کا نام یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ کی نسبت سے پڑ گیا، تو اصل جو اس کا نام ہے وہ ہے بیان و عقائد اہل سنت والجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا اس کتاب کے اندر بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخیر و عافیت اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔